الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے جس عنوان کے تحت آپ سے گفتگو کرنی ہے وہ عنوان ہے رمضان ایک انقلابی مہینہ۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کیا ہے۔ رمضان اسلام کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اور تمام دوسرے مہینوں سے بزرگ، برتر اور برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی نسبت قرآن سے وابستہ ہے۔ سامعین، زندگی کو بہتر بنانا، اس کی تعمیر کرنا، اس کی خوبصورتی اور اس کی کامیابی، یہ ہر انسان کی سوچ اور فکر ہوتی ہے۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خوشی اور اطمینان والی ہو، شرمندگی، نقصان اور پچھتاوے سے وہ محفوظ رہے۔ رمضان مبارک اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ رعد کی آیت نمبر 11 میں فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ یقیناً اللہ کسی قوم کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جو کیا ہے، ہم اپنی زندگی کو سمجھا سکتے، صراط مستقیم پر آگے بڑھانے کی کوشش کر سکتے۔ یہ ایک بہترین موقع ہمارے لیے ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں اللہ کی رضا اور کامیابی مطلوب ہو تو رمضان کو ہم پانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہیں تو رمضان مبارک ہماری مدد کے لیے آ چکا ہے۔ آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ عظیم کیوں ہے۔ رمضان عظیم اسی لیے ہے کیونکہ اس ماہ میں وہ عظیم بابرکت والی رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ مبارک رات اس مہینے میں آتی ہے جس میں اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرآن مجید نازل فرمائی۔ سورہ دخان کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یعنی ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں اتارا ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ نے اس مہینے کو اپنی فرض عبادت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اپنی ایک فرض عبادت یعنی صوم، روزے کو کیا ہے، اس مہینے کے لیے منتخب کر دیا ہے۔ اس مہینے میں 2 چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں، ایک ہے روزہ، دوسرا قرآن مجید۔ یہ 2 بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گی۔ رمضان کے لفظی معنی علماء کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ کسی چیز کو جلانا، خاک کر دینا یا مٹا دینا، کیونکہ رمضان ہمارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور یہ کیا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کا بہترین ذریعہ بنتا ہے۔ پھر اس کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسا کہ سورج کی تپیش سے ریت گرم ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان کی گرمی سے گناہ جل جاتے ہیں اور انسان نیکی کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ یہ تھے رمضان کے معنی۔ رمضان اللہ کا ذکر، مغفرت، نیکیوں کی طرف دوڑنا، رحمت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کی ہر گھڑی بہت فیض و برکت والی ہے۔ نفل نمازوں کا اجر فرض کے برابر اور فرض نمازوں کا اجر 70 گنا زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ نیکیوں کی بہار کا مہینہ ہے اور اپنی تربیت کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں نہیں آ جاتی جو اس مہینے کو پالے، بلکہ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دلوں کو نرم کرنا ہوگا اور اپنے ایمان کو تازہ کرنا ہوگا، اور سب سے اہم چیز ہے توفیق الہی۔ اس کے بغیر کچھ نہیں حاصل کیا جا سکتا، اور توفیق الہی بھی اسی کو ملتی ہے جو اس کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں۔ ایسے ہی چیزوں اور اعمال صالحہ سے ہم اپنی انفرادیت میں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی اور انقلاب لا سکتے ہیں، اور رمضان کو ایک انقلابی مہینہ ہم بنا سکتے ہیں۔ عزیز سامعین، ایسا نہ ہو کہ یہ بابرکت مہینہ ہم سے گزرے اور ہم اس کی رحمتوں اور برکتوں سے واقف نہ ہو کر ایسے ہی خالی ہاتھ رہ جائیں۔ اب چونکہ ہم اس مہینے کے بہت قریب آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ جب ہم اس مہینے کو پا لیں گے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔
سب سے پہلے ہم اپنی نیت اور ارادہ پختہ رکھیں، پھر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں، پھر قرآن سے تعلق کو مضبوط کریں، نیکیوں کی جستجو اپنے اندر پیدا کریں، قیام اللیل کریں، ذکر اور دعا کریں، لیلۃ القدر کی تلاش، انفاق فی سبیل اللہ، مدد اور خدمت کے ذریعے سے اپنے آپ میں اتحاد اور لوگوں سے محبت پیدا کریں، توبہ و استغفار کریں، پھر نوافل کا بھی خاص اہتمام کرنے کی ہم کوشش کریں گے، خاص طور پہ تہجد انشاءاللہ روزانہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور کاہلی اور سستی سے بچیں، اور ایسی دعائیں اور اذکار جو ہم کو یاد کرنا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ایسی کئی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم رمضان کو اپنے انقلاب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ہم رمضان کا ایک پلانر مینٹین کریں گے انفرادیت میں، اور ٹارگیٹس بنائیں گے اور اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی کچھ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اپنے رمضان کو پہلے سے پلان کر رکھیں گے تو اپنی زندگی میں ہم انقلاب لانے کی کوشش کریں گے۔ عملی تیاری کے ساتھ ساتھ ہماری ذہنی تیاری بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان کے مہینے سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے والے بنائیں، اور ہمارے زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھے، اور اس مہینے کے ذریعے ہمیں اپنے آپ میں انقلاب لانے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔